أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولن اور ہرگز نہیں تستطيعوا تم استطاعت رکھتے ان کے تعدلوا تم عدل کرو بین درمیان النساء بیویوں کے ولو اور اگرچہ حرصتم تم حرص کرو فلا تو نہ تمیلو تم مائل ہو جاؤ کل مکمل المیلی مائل ہو جانا فتذروہا کہ تم چھوڑ دو اسے کل معلقت ماند لٹکتی ہوئی شے کے معلقہ لٹکتے ہوئے وَإِنْ اور اگر تصلحوا تم اصلاح یعنی صلح کر لو وتتقوا اور تم تقوی اختیار کرو فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی کان ہے غفوراً بہت بخشنے والا رحیماً نہایت رحم کرنے والا وَإِنْ اور اگر یتفرقا وہ دونوں الگ ہو جائیں یغنی غنی کر دے گا اللہ تعالی کلن ہر ایک کو من سعتہ اپنی وسعت سے وکان اور ہے اللہ تعالی واسعاً وسعت والا حکیماً حکمت والا تم سے تو یہ کبھی نہ ہو سکے گا کہ تم اپنی تمام بیویوں میں ہر طرح سے عدل کرو گو تم اس کی کتنی ہی خواہش اور کوشش کر لو عدل کی اس لیے بالکل ہی ایک کی طرف مائل ہو کر دوسری کو ادھر لٹکتی ہوئی نہ چھوڑ دو اور اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالی بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا اللہ تعالیٰ وسعت والا حکمت والا ہے یہاں ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو دلی تعلق اور محبت میں وہ سب کے ساتھ یکساں سلوک نہیں کر سکتا کیونکہ محبت فعل قلب ہے جس پر کسی کو اختیار نہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنی بیویوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی خواہش کے باوجود انصاف نہ کرنے سے مطلب یہی قلبی میلان اور محبت میں عدم مساوات ہے اگر یہ قلبی محبت ظاہری حقوق کی مساوات میں معنی نہ بنے تو عند اللہ
قابل مواخذہ نہیں۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نہایت عمدہ نمونہ پیش فرمایا، لیکن اکثر لوگ اس قلبی محبت کی وجہ سے دوسری بیویوں کے حقوق کی ادائیگی میں بہت کوتاہی کرتے ہیں اور ظاہری طور پر بھی محبوب بیوی کی طرح دوسری بیویوں کے حقوق ادا نہیں کرتے اور انہیں معلقہ درمیان میں لٹکی ہوئی بنا کر چھوڑ جاتے ہیں، یعنی وہ اپنے اس شوہر سے مکمل حقوق نہیں پا رہی اور اس نکاح کی وجہ سے کہیں اور نکاح بھی نہیں کر پا رہی، نہ انہیں طلاق دیتے ہو نہ ہی حق زوجیت ادا کرتے ہو۔ یہ انتہائی ظالمانہ رویہ ہے جس سے روکا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ایک کی طرف مائل ہو جائے یعنی دوسری کو نظر انداز کیے رکھے تو قیامت کے دن وہ اس طرح سے آئے گا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ یعنی نصف ساقط ہوگا۔ پھر ایک تیسری صورت کہ کوشش کے باوجود اگر نباہ کی صورت نہ بنے تو پھر طلاق کے ذریعے سے علیحدگی اختیار کر لی جائے۔ ممکن ہے علیحدگی کے بعد مرد کو مطلوبہ صفات والی بیوی اور عورت کو مطلوبہ صفات والا شوہر مل جائے۔ اسلام میں طلاق کو اگرچہ ناپسند کیا گیا ہے، ایک حدیث میں ہے، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، طلاق حلال تو ہے لیکن یہ ایک ایسا حلال ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، اس لیے کہ بعض دفعہ حالات ایسے موڑ پر پہنچ جاتے ہیں کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا، اور فریقین کی بہتری اسی میں ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ لیکن اس حدیث کی سند کے بارے میں بھی ضعف پایا جاتا ہے، تاہم قرآن و سنت کی نصوص سے یہ بات واضح ہے، یہ حق اسی وقت استعمال کرنا چاہیے جب نباہ کی کوئی صورت کسی طرح بھی نہ بن پائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ہر پہلو سے متعلق نکاح، شادی، طلاق، نباہ، ایک سے زیادہ بیویوں کے درمیان عدل، انصاف، ہر چیز سورۃ النساء میں کھول کھول کر بتا دی گئی۔ اگر ایک سے زیادہ شادیوں کی ضرورت پیش آئے تو صرف اس صورت میں شادی کرو جب تم عدل کر سکو، اور تجربہ یہ بتاتا ہے کہ عام طور پر عدل کرنا 100% امپاسبل ہے۔ تو یہاں اس کا حل بتایا گیا کہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ حقوق کی کمی بیشی پر کمپرومائز کر کے ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے۔ بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں، تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں رہ سکتے، لہٰذا قانون الہی کا منشا پورا کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح سے نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو لٹکتا ہوا چھوڑ دو۔ اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تو اللہ تعالیٰ چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا۔ اگر حالات یعنی بہت ہی تنگ ہو جائیں، لڑائی جھگڑا ختم ہونے کا نام ہی نہ لے، پہلی بیوی بالکل برداشت نہ کرے یا دوسری اس قدر تنگ ہو جائے کہ وہاں رہنا ہی نہ چاہے، تو تعلق کو ختم کر دو۔ اللہ تعالیٰ کا دامن بہت کشادہ ہے، اللہ تعالیٰ دانا اور بینا ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔